السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹینڈ فار رائٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہزاد، ہزارہ 99 نیوز ایبٹ آباد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، فوکل پرسن چائلڈ رائٹس کلب ایبٹ آباد اور ہیومن رائٹس فلیگ ہولڈر محمد ادریس ایوان ایڈوکیٹ، جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت شہرت بھی رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ 16 ڈیز جو کہ 25 نومبر ٹو 10 دسمبر تک ہر سال منایا جاتا ہے۔ آج ہم ادریس صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ 16 دن پورے سال میں کیوں منائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ادریس صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہمارے ہیں ناظرین ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سر، ہمارے ناظرین کو آپ اس بارے میں گائیڈ کریں کہ یہ 16 دن عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیوں منائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ 16 دن کیا ہیں اور کیوں منائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ 16 دن اس لیے منائے جاتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو ان کے رائٹس ڈور اسٹیپ پہ انہیں فراہم کریں، اور خواتین پہ ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں پوری دنیا میں، ہم انہیں اوور کم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ ہم تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اپنی لیول پہ ہم جو ہے نا جی یہ تشہیر کریں کہ ہم نے اپنی خواتین کو کس طرح بچانا ہے۔ اور اس میں جو 25 نومبر کی بات کی ہے شہزاد نے، 25 نومبر جو ہے وہ خواتین کے تشدد کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اسی دن سے آگے 10 دسمبر تک یہ دن 16 دن مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں ہم 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا نام دیتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی کہ صنفی تشدد کے خلاف فعالیت کے 16 دن۔ اور ان 16 دنوں میں ہم تمام سیمینارز کرتے ہیں، پوری دنیا میں پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، تمام ادارے جو ہے پروگرامز اپنے اداروں کے اندر، اس کے علاوہ پبلک پلیسز پہ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں شہزاد کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کو پروٹیکشن فراہم کرنی ہے۔ تو بہرحال اس میں جو 10 دسمبر ہے وہ ہیومن رائٹس کا عالمی دن ہے، اور 10 دسمبر پہ جا کے یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مل کے شہزاد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو بچائیں، ہمیں انہیں ہر طرح کے تشدد سے محفوظ کریں۔ بالکل سر۔ اور سر، پاکستان میں، یہ تو پورے ورلڈ میں جو 16 دن منائے جاتے ہیں اور عالمی دن 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے، جی ہاں، پاکستان میں اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کس لیول پہ وومن رائٹس کے حوالے سے کس لیول پہ؟ جی بہت اچھا سوال کیا شہزاد آپ نے۔ تو 16 ڈیز جو پاکستان میں شہزاد منائے جاتے ہیں، اس میں کافی حد تک ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہو چکے ہیں، چونکہ جو سیڈا ہے خواتین کے حقوق عالمی کنونشن جو ہے، جو کہ اکتوبر 79 میں جو پاس ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اور پاکستان اس کا سگنیٹری بھی ہے، اور پاکستان اپنی اسٹیٹ کے اندر تمام قوانین خواتین کے رائٹ سے اسی کی امبریلا کے نیچے بنا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے قوانین ہیں، عورتوں کو جائیدادوں میں ایسا جہاں پہ نہیں دیا جا رہا ہوتا، اس حوالے سے ہمارے سیکشن آف لا موجود ہیں۔ اس طرح وٹا سٹا، ونی، سوارا، والورز اور سنگ چاٹی، غگ، اس کے علاوہ جو عورتوں کے ایسڈ تھرونگ کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، عورتوں کے چہروں پہ ان کا چہرہ بگاڑنے کے لیے تیزاب پھینکا جاتا ہے، تو یہ تمام قوانین ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں پاکستان پینل کوڈ میں، وومن پروٹیکشن ایکٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک اور قانون ہے شہزاد، جسے ہم کہتے ہیں لا اگینسٹ سیکچوئل ہراسمنٹ، جس میں ہماری ورک پلیسز پہ جو خواتین ہماری کام کر رہی ہیں انہیں مکمل طور پہ، تاکہ وہ اپنی کام والی جگہوں پہ مکمل طور پہ محفوظ رہ سکیں۔ اور الحمدللہ یعنی پاکستان بہت اچھے لیول پہ جا رہا ہے، خواتین کی رائٹ سے کافی بات ہو رہی ہے، اور کافی عملی کام بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو ادریس صاحب، آپ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کو کیا بتانا چاہیں گے کہ ہم جو عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس میں شہزاد دین اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہماری بیٹیوں کا جو جائیدادوں میں حصہ ہے والدین کے ساتھ، وہ ان کا حصہ ہمیں دینا چاہیے۔ ہم بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے اسکالرز بھی بن جاتے ہیں، وکلا، ڈاکٹرز، انجینئرز، یہ تمام عہدے ہم نے حاصل کر لیے، لیکن جب جائیدادوں میں حصہ دینے کی بات آتی ہے بہن بیٹیوں کو، تو وہاں پہ ہم نے ہیلے بانے ہم نے شروع کر دینے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں ہیلے بانوں سے ان سے جائیدادیں لکھوا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے جائیدادوں میں جو ان کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کیا ہے، تو وہ حصہ ہمیں انہیں دینا چاہیے۔ اور اس میں جب تک ہم ان کے رائٹس کا ایکول فوٹنگ میں خیال نہیں رکھیں گے، جس ہم بیٹوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اچھے اداروں میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح ایکول فوٹنگ پہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔
اور یہاں پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو پال پوس کر اچھی تعلیم و تربیت کر کے جوان کرے گا اور پھر ان کی شادیاں بھی کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح انگلیاں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس نے 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ عورتوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے، انہیں تعلیم دینے کے حوالے سے کتنا بڑا آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا گیا جنت کا کہ آپ کو جنت دی جائے گی، اور اتنا قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہمیں دین اسلام کی سنہری اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے رائٹس دینے چاہیے اور انہیں تمام قسم کی تشدد سے بچانا چاہیے۔ اچھا ادریس صاحب، آپ نے ہمیں وومن رائٹس کے بارے میں گائیڈ کیا۔ ابھی میرا ایک اعتراض ہے جو کہ کچھ خواتین کے بارے میں جو کہ اپنے حقوق کی آڑ میں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا شہزاد کہ کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے، کچھ گروپس نے ہمارے اس مقدس کاز کو، جو ہمارے ویمن رائٹس کا مقدس کاز ہے، اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس میں 8 مارچ کے حوالے سے، جو 8 مارچ خواتین کے رائٹس کا عالمی دن ہے، چند 2-3 سال پہلے اسلام آباد میں ایک واک ہوئی تھی ڈی چوک میں، جس پہ بہت زیادہ اعتراض دنیا نے کیا، پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہو گیا، لوگوں نے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے جو لوگ بھی بات کرتے ہیں اس کو ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ چند خواتین تھی شہزاد کہ جنہوں نے اس مقدس کاز کو جو ہے نا جی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے جو ہے نا بدنام کیا۔ تو وہ چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کو پھر سناب بھی کیا گیا، ان کی دم پہ پاؤں بھی رکھا گیا۔ اور یاد رکھیں یہ چند لوگ جو ہے نا جی، یہ مٹھی بھر لوگ ہمارے اس مقدس کاز کو کبھی نقصان نہیں انشاءاللہ پہنچا سکتے۔ اچھا، یہ ہمارا جو نیک کاز ہے۔ ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ عورتیں جمع ہو کے میرا جسم میری مرضی پہ کچھ لوگوں نے لانچ کیا ان کو، میں خود بھی کئی اداروں میں جا رہا ہوتا ہوں۔ کل گزشتہ روز بھی میں نے ایک جگہ پہ لیکچر دیا تو وہاں پہ بھی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی بات کی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو خواتین تجاوز کرتی ہیں وہ مٹھی بھر ہیں، اور ان مٹھی بھر کی وجہ سے کروڑوں خواتین کے رائٹس کو ہم جو ہے جی کسی صورت بھی ہم جو ہے نا ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہ جو خواتین کی رائٹس کی بات ہے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یاد رکھیں۔ ناظرین کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام نے خواتین کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ دین اسلام نے آ کے خواتین کو اس سے پہلے، دین اسلام سے پہلے اندھیروں میں جو تھا کہ خواتین کو ایک اپنی جائیداد سمجھا جاتا تھا، جس طرح بھیڑ بکریوں کو، جانوروں کو ڈیل کیا جاتا ہے، خواتین کو بھی اس طرح ڈیل کیا جاتا تھا۔ تو دین اسلام واحد دین ہے دوستو کہ جس نے ہمیں خواتین کی پروٹیکشن کی بات سکھائی اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بہن بیٹی کو عزت کرنا سکھایا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا مقدس کاز ہے، اسے چند خواتین یا چند لوگ آ کے، چند شر پسند عناصر آ کے اسے نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ انشاءاللہ ہم اس کا انشاءاللہ دفاع کریں گے، اور ہم ان رائٹس کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو ہمیں دین اسلام نے بتایا ہے، اور دین اسلام نے وہ سارے جامع رائٹس قیامت تک بتا دیے ہیں۔ بہت شکریہ ادریس صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو۔ جی ناظرین، دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔